بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرمائے تھے۔ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ منہ میں لے کے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ چونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ اسی لمحے ایک مینڈک نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نے منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی اور مینڈک تیرتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک حیرت میں ڈوب کر اس کے بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہیں مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ نہ تھا، اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو طلب کیا اور اس واقعے کے بارے میں اس سے پوچھا۔ گج کی چونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے۔ اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اس مقام پر خلق کیا ہے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا اور میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مأمور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جاتی ہے اور اپنا منہ اس کے سوراخ پر رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل آتی ہوں، اس کیڑے کے پاس آ جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ آتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار میں رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، جب تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے کر آ جاتی ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی گفتگو بھی سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتا ہے، اے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبینا والسلام نے ایک چونٹی سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے چونٹی، کہ ذرا بتا تو صحیح کہ تو سال بھر میں کتنی غذا کھاتی ہے؟ تو اس چونٹی نے کہا کہ میں پورے سال میں صرف ایک دانہ جو ہے وہ رزق کھاتی ہوں، ایک دانہ غذا کھاتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا والسلام نے اس چونٹی سے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے میں تمہیں رزق دوں گا اور تمہیں اب ایک دانہ نہیں بلکہ سال میں 2 دانے دیے جائیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا والسلام نے اس چونٹی کو 2 دانے دے کر ایک جگہ پر بند کر دیا۔ جب پورا سال گزر گیا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا والسلام نے اس چونٹی کو جا کر دیکھا تو اس چونٹی نے صرف ایک دانہ کھایا تھا اور ایک دانہ بچا کر رکھا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبینا والسلام نے اس چونٹی سے پوچھا کہ اے چونٹی، تو نے یہ پورے سال میں 2 دانے کیوں نہیں کھائے، ایک کو بچا کر رکھا؟ تو وہ چونٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، پہلے جو میرا رزق ضامن تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، مجھے اس پر یقین تھا کہ جب یہ میرا ایک دانہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ خالق کائنات کی ذات مجھے دوسرا دانہ عطا فرمائے گئے، مگر اب جو ہے میرا رزق کسی انسان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، تو پتہ نہیں کہ اس سال تو اس نے مجھے رزق دیا اور اگلے سال کے لیے پتہ نہیں وہ مجھے رزق دے گا یا نہیں، تو اسی لیے میں نے ایک کھایا ہے اور ایک دانے کو بچا کر رکھا تاکہ اس سے اگلے سال کے لیے کھاؤں۔ تو محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ سے بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں پر ہمیشہ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس خالق حقیقی پر توکل کیجیے، اس رب عز و جل کی ذات پر بھروسہ کیجیے، یقین کیجیے وہ آپ کو کہیں بھی گرنے نہیں دے گا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسے ضرور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائیوں نصیب فرمائے، آمین۔